اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طاعون میں کسی مسلمان کی صاحب ایمان کی وفات ہو جائے تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کی کچھ شرطیں حضور نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ کہ جب کسی شہر میں طاعون کی وبا پھیلے اور جو آدمی جو صاحب ایمان اس شہر میں موجود ہو، اگر وہ صبر کرے اور وہاں ٹھہر جائے، صبر کرے وہاں ٹھہر جائے اور اپنے ٹھہرنے میں اللہ کے اجر و ثواب کی امید رکھے اور اس کا یہ پختہ عقیدہ ہو کہ طاعون سے موت نہیں ہوتی، وائرس سے موت نہیں ہوتی، بیماری سے موت نہیں ہوتی، کینسر سے موت نہیں ہوتی، زندگی بھی اللہ کا فیصلہ ہے، موت بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو موت ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا۔ اس سے خطرناک جان لیوا مہلک کتنے ہزاروں وائرس آ جائیں تو میں نہیں مروں گا۔ یعلم انہ لا یصیبہ ما کتب اللہ لہ، یہ چند شرطیں ہیں کہ اس شہر میں رہے اور صبر کے ساتھ رہے، اور تیسرے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھے، چوتھے اس کے عقیدے پہ آنچ نہ آئے، روز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھنے کے باوجود اس کا پختہ عقیدہ ہو کہ طاعون سے موت نہیں ہوتی، وائرس سے موت نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے سے موت ہے۔ اگر میرے مقدر میں موت لکھی ہے تو مروں گا، نہیں لکھی تو نہیں مروں گا۔ یہ چار باتیں جس آدمی کے اندر ہوں پھر وہ مر جائے تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور شہید بھی کیسا؟ شہید بھی کیسا؟ شہید ایسا کہ قیامت کے دن مختلف جنت کے طبقے اس کے متعلق جھگڑا کریں گے، اس کو ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچے گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے، حقیقی شہید ہوں گے، جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار سے شہید ہوئے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے نیک اہل ایمان، نیک جو بستروں پر مرے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے متعلق یہ دونوں طبقے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ شہداء آئیں گے، میدانوں میں شہید ہونے والے، میدان کارزار میں شہید ہونے والے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ اخوانونا قتلوا کما قتلنا، یا اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہم بھی قتل ہوئے، یہ بھی قتل ہوئے، ہم دشمن کی تلوار سے قتل ہوئے، یہ وائرس کی تلوار سے قتل ہوئے، طاعون کی تلوار سے قتل ہوئے، یا اللہ ان کو آپ ہمارے ساتھ کر دیں، ہم جنت کے جس طبقے میں ہیں ان کو بھی آپ وہاں بھیج دیں۔ دوسرے بولیں گے بستروں پر مرنے والے، آغا خان لیاقت میں مرنے والے، وہ کہیں گے ربنا اخوانونا الذین ماتوا علی فروشہم کما متنا، یا اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی بستر پر مرے، یہ بھی بستر پر مرے، ہم گھر کے بستر پر مرے، ہسپتال کے بستر پر مرے، یہ بھی طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر بیڈ پر مرے، یا اللہ ان کو آپ ہمارے ساتھ کر دیں، جنت کے جس طبقے میں ہم ہیں ان کو بھی وہاں بھیج دیں۔ تو آپس میں رسہ کشی ہوگی، اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچ رہا، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ ادھر کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھگڑا نہیں کرو، ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے زائد کپڑے اتارو، ان کے زخم دیکھو، ان کے زخم بستروں پر مرنے والوں کے مشابہ ہیں یا میدان میں مرنے والوں کے مشابہ ہیں، کن کے زخموں سے ان کے زخم ملتے جلتے ہیں۔ فرشتے ان کے زائد کپڑے اتاریں گے، ان کے زخم دیکھیں گے، ان کے زخم بالکل ویسے ہوں گے جیسے میدان کارزار میں شہید ہونے والوں کے ہوتے ہیں۔ تو ان کو حکم ہوگا اب ان کو اس جنت میں پہنچایا جائے جہاں شہداء موجود ہیں۔ یہ شہداء ہیں، شہداء ہیں۔
بشرطے کہ 4 باتیں ہوں. جس شہر میں طاعون پھیلے اب سفر نہ کریں جب تک کہ مطلع صاف نہ ہو جائے اور وائرس اپنی موت آپ مر نہ جائے. اس شہر میں رہیں، صبر کریں، برداشت کریں، کوئی گلہ شکوہ زبان سے نہ نکالے. اور تیسرے، اللہ اپنے اس رہنے میں ہی خیر سمجھیں، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں کہ ہمارے رہنے میں اللہ ہمیں اجر و ثواب دیں گے، نکلنے میں عذاب ہوگا تو ثواب سمجھ کر رکیں. اور عقیدہ یہ ہو کہ جو مقدر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا. تو یہ شہید ہے.